نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن پاک سے متعلق پیاری پیاری باتیں سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور ہر سیگمنٹ میں ہم قرآن مجید سے متعلق ہی گفتگو کرتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا تجوید کلاس کے نام سے. اس میں ہم قرآن مجید کی کسی بھی سورت کے چند مقامات سے قرآن مجید کی کچھ آیات کی تلاوت سنتے ہیں، اور اس کے بعد علم تجوید سے متعلق کچھ گفتگو کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو کس انداز میں پڑھا جاتا ہے، اس کے الفاظ کی ادائیگی کیسی ہوتی ہے، اس سے متعلق جو اصول اور قواعد علماء نے بیان کیے ہیں جو مدنی قاعدے میں بھی موجود ہیں، تو ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو بڑھنا ہے بچوں پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ چھوٹی سی کلاس بھی ہوگی، سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہوگا، اور ابتدا میں ہم تلاوت سنیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس، ٹھیک ہے؟ تو مل کے بتائیں گے کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں کو کہ ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید قرآن میرا نور والی کتاب. ماشاءاللہ. تجوید کلاس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہمارے ساتھ آج کڈز مدنی چینل کے ایک چھوٹے سے قاری صاحب موجود ہیں، یعنی چھوٹے عمر کے اعتبار سے، ویسے پڑھتے بہت اچھا ہیں یہ ماشاءاللہ. مدنی اتاری بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت کرنا چاہیں گے؟ سورہ ملک کی ابتدائی چند آیتیں. ماشاءاللہ. سورہ ملک کی ابتدائی چند آیات. اچھا یہ مدنی بھائی بتائیں کہ اس کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ سورہ ملک کی ٹوٹل آیتیں 30 ہیں. ماشاءاللہ. کون سے پارے میں یہ؟ 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے. ماشاءاللہ. مکی صورت ہے مدنی صورت ہے؟ مکی صورت ہے. جی ماشاءاللہ. سورہ ملک کی ابتدائی آیات سے اپنے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا وهو
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سورہ ملک کی ابتدائی آیات سے ہمارے سیگمنٹ کا بچوں کیا ہو چکا ہے؟ آغاز ہو چکا ہے۔ سورہ ملک بڑی پیاری سورت ہے، 30 آیتیں ہیں، اور رات کے وقت اس سورت کے پڑھنے کی کچھ فضیلتیں بھی ہیں۔ انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم وہ فضائل بھی سنیں گے کہ اس کی کیا برکات ہیں۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں سورہ ملک کی ابتدائی آیات ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ بچوں آپ دیکھیں سورہ ملک کی دوسری آیت مبارکہ میں اس مقام پر آپ کو ایک علامت نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک نشان ہے تو، عربی میں تو اور اردو میں اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ توئیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں آیت نمبر 3 میں بھی آپ کو ایک مقام پر یہ علامت نظر آ رہی ہے تو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کس چیز کی علامت ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کس چیز کی طرف انڈیکیٹ کر رہی ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ یہ جو تو ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہوتی ہے۔ کس کی علامت ہوتی ہے؟ وقف مطلق۔ آپ نے وقف کا بیان پڑھا ہوگا کہ قرآن مجید میں تلاوت کرتے کرتے کسی مقام پر اگر ہم رکتے ہیں اس انداز میں کہ ہماری آواز بھی اور ہمارا سانس دونوں رک جائیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں وقف۔ وقف کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں اور اس کی بہت ساری علامات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو چھوٹا سا تو ہوتا ہے یہ علامت ہوتی ہے وقف مطلق کی۔ وقف مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مقام پر ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھہرنا بہتر ہے۔ اگر نہیں بھی ٹھہریں گے اس کو کنٹینیو پڑھیں گے وقف کیے بغیر تب بھی یہ کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہاں پر وقف کیا جائے، یہاں پر ہم رک جائیں۔ اب دیکھیں یہاں پر احسن عملا، ٹھیک ہے؟ اب یہ تو آ گیا، تو بتا رہا ہے وقف مطلق ہے، یہاں رک جانا بہتر ہے، وقف کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے، یعنی احسن عملا۔ پھر آگے سے ہم پڑھیں گے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ لیکن اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے اور پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہا ہے اور عملاً پر وقف نہیں کرتا، عملاً وَهُوَ اس طرح بھی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، ٹھیک ہے؟ یہ تو بتا رہا ہے یہ وقف مطلق ہے کہ یہاں رکنا وقف کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی یہاں وقف نہیں کرتا اور اس کلمے کو اس کلمے کے ساتھ ملا کر پڑھتا ہے، ملا کر پڑھنے کا مطلب ہے کہ بیچ میں بریک نہیں دیتا، تو بھی یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو یہ بات آپ سمجھ گئے؟ جہاں بھی قرآن مجید میں یہ علامت آتی ہے یہ علامت کس چیز کی ہوتی ہے؟ وقف اور وقف مطلق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہاں رکنا وقف کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے، اور اگر وقف نہیں بھی کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے اصول و قواعد کو سمجھنے اور ان کے مطابق قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن مجید پڑھنے کا جو ثواب ہوتا ہے بچوں وہ اسی صورت میں ملتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو مخارج کے ساتھ درست انداز میں پڑھیں، مجہول انداز میں نہ پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھیں گے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں۔ اور بچوں سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاء اللہ، سورت اور آیات کے فضائل۔ اور آج جس سورہ مبارکہ کی فضیلت جانیں گے اسی کی ہم نے تلاوت سنی ہے۔ کس سورت کی تلاوت سنی ہے بتائیں گے؟ سورہ ملک، سورت الملک کی تلاوت ہم نے سنی ہے، اسی کی فضیلت جانیں گے۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، 30 آیتوں والی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی۔ سبحان اللہ۔ 30 آیتوں والی قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، شفاعت نہیں شفاعت کرے گی۔ شین کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتا ہے، شفاعت نہیں بلکہ شفاعت، شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سورت کی تلاوت کرنے والا جو شخص ہوگا وہ سورت اس شخص کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی، سفارش کرے گی، یہاں تک کہ اللہ پاک اس کو بخش دے گا۔ وہ سورت کون سی ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی کہ سورہ ملک ہے۔ ایک اور فضیلت جانتے ہیں سورہ ملک کی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ تبارک یعنی کہ سورہ ملک
اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے یعنی اس پڑھنے والے شخص کو جنت میں داخل کر دے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں سورہ ملک کی تلاوت کرنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ روزانہ اور ہو سکے تو سونے سے پہلے ہم سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پڑھنے سننے سنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھیں گے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ارشاد فرمائے، جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان کا ہم ذکر کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں۔ یہ ریکارڈڈ سیگمنٹ ہوگا اور بچوں اس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں مکڑی کا ذکر آیا ہے، اور مکڑی کو انگلش میں اسپائڈر کہتے ہیں اور عربی میں عنکبوت کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت بھی ہے جس کا نام سورہ عنکبوت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک مثال کے طور پر مکڑی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا۔ بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ اس مثال میں نان مسلمز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ پاک کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہی ان کی مدد کریں گے، وہی انہیں فائدہ دیں گے اور نقصان سے بچائیں گے، تو اللہ پاک نے مکڑی کے ذریعے مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے ایک مکڑی ہوتی ہے کہ وہ جالے کا گھر بناتی ہے، اور اس کا گھر سارے گھروں میں سب سے کمزور ہوتا ہے۔ یہ جالے کا گھر مکڑی کو نہ سردی سے بچاتا ہے، نہ گرمی سے، نہ بارش سے بچاتا ہے، نہ دھوپ، اور تھوڑی سی ہوا چل پڑے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ مکڑی اس گھر کو سہارا سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کمزور سا گھر اسے بچا لے گا۔ تو یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ پاک کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دیں گے اور نقصان سے بچا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آئیے بچوں مکڑی کی کچھ خصوصیات سنتے ہیں۔ مکڑی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو اسے مل جاتا ہے یہ اس پر شکر ادا کرتی ہے۔ مکڑی کے اندر لالچ نہیں ہے، جبکہ مکھی اور مچھر غذا حاصل کرنے میں لالچی ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ اللہ پاک نے مکھی اور مچھر کو مکڑی کی غذا بنا دیا۔ تو پیارے بچوں، مکڑی سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ مکڑی کو جو مل جائے وہ اس پر راضی رہتی ہے، تو ہمیں بھی اللہ پاک نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ مکڑی کی کئی کیٹیگریز ہیں۔ کچھ مکڑیاں کھیتی باڑی والی زمین پر ہوتی ہیں، فصلوں پر جو بھی کیڑے مکوڑے آتے ہیں جو فصل کو خراب کر سکتے ہیں، یہ مکڑیاں انہیں کھا جاتی ہیں۔ مکڑی انسان کو تکلیف دینے والی چیزوں کو بھی کھا جاتی ہے، جیسے مکھی اور مچھر وغیرہ۔ نارملی مکڑیاں گھروں میں جالا بنا دیتی ہیں، تو ان جالوں کو صاف کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ مکڑی کے جالے سے رزق میں برکت نہیں ہوتی، تو گھر کی صفائی ستھرائی کرنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے مکڑی کے بارے میں سنا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق کے بارے میں کچھ سنا جس کو کیا کہتے ہیں؟ مکڑی، اور عربی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عنکبوت۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی ایک پوری سورت بھی اس نام سے ہے، سورہ عنکبوت، کیونکہ اس میں مکڑی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی مخلوق میں غور و فکر کرنے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اپنی اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ بچوں، اس میں آج ایک مقابلہ ہوگا، کمپٹیشن ہوگا، دونوں طرف سے ایک ایک بچے سامنے آئیں گے۔ آپ کو اسکرین پر کلمات شو کیے جائیں گے، میں اس کا تلفظ کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں تلفظ پورا کروں گا اس لفظ کا، لیکن آپ کو اسکرین پر کہیں کسی حرف پر کوئی اعراب نظر نہیں آئے گا، یعنی سارے اعراب ہوں گے، ایک آدھ حرف ایسا ہوگا جس پر اعراب نظر نہیں آئے گا، وہ آپ نے خود پہچاننا ہوگا کہ وہ کون سا حرف ہے جس پر اعراب موجود نہیں ہے اور اعراب ہونا کون سا چاہیے۔ میری آواز سے آپ پہچاننے کی کوشش کریں گے، تو آپ لوگ تیار ہیں؟
سب تو نہیں آئیں گے, دونوں طرف سے ایک ایک کو ہم سلیکٹ کریں گے. اب سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے, اور سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں اعراب پہچان کر. قرآن میرا نور والی کتاب. ماشاء اللہ, اعراب پہچان کر لگانے ہیں. دائیں طرف سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاء اللہ, چاروں ہاتھ کھڑے ہو گئے. پہلے نمبر پر جو موجود ہے اپنا نام بتائیں گے مائک پر. شامیر. شامیر بھائی, کریں گے مقابلہ؟ جی. قسمت آزمانے کے لیے آپ آ رہے ہیں یا کوشش کریں گے؟ کر لیں گے؟ جی. آ جائیں گے باسکٹ کے پاس, ریڈ کلر کی باسکٹ کے پاس. جی, بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ, کچھ ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ پہلے نمبر پر جو موجود ہیں, مائک ان کے پاس ہے, نام بتائیں گے مائک میں. عفان. عفان بھائی, مقابلہ کریں گے ان کا شامیر بھائی کا؟ جی. چلیں آ جائیں. ماشاءاللہ, عفان اور شامیر, شامیر نام ہے. ماشاءاللہ, شامیر صاحب آپ کے لیے پہلا کلمہ شو کیا جائے گا. آپ نے دیکھنا ہے, آواز سننی ہے اور بتانا ہے کہ کون سے حرف پر اعراب نہیں ہے. کس طرح بتائیں گے؟ اسکرین پر آپ دیکھیں گے, مثال کے طور پر را ہے, اس پر زبر ہونی چاہیے, نظر نہیں آ رہی. آپ ریڈ کلر کی آپ کے سامنے باسکٹ موجود ہے, اس میں کچھ سیمپلز موجود ہیں اعراب کے, ٹھیک ہے. آپ نے تلاش کرنا ہے زبر کا جو سیمپل ہوگا وہ آپ کیمرے میں آپ دکھائیں گے اور مائک پر بتائیں گے کہ را پر کیا ہونا چاہیے؟ زبر. پھر ہم چیک کریں گے کہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں. جی, شامیر صاحب آپ کے لیے پہلا کلمہ اسکرین پر دیکھیں گے. زلزلتی. زلزلتی کون سا حرف ہے جس پر اعراب پڑھ رہا ہوں لیکن نظر نہیں آ رہا؟ زا پر پیش آئے گی. زا پر پیش آنی چاہیے جناب, دکھائیں گے. زلزلتی, زا پر پیش, ان کا جواب درست ہے. جی. عفان بھائی آپ نے بھی پریشان نہیں ہونا, غور سے دیکھیں. الارض. الارض کون سا حرف ہے جس پر اعراب نہیں ہے؟ را پر جزم آئے گی. را پر جزم آنی چاہیے جناب. الارض, را پر جزم, ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. شامیر صاحب دیکھیں گے اسکرین پر. زلزالہا. زلزالہا بتائیں گے مائک پر. زلزالہا, جی مائک پہ بتائیں گے. زا پر زبر آئے گا. یہ دیکھیں نا, زا کے نیچے زیر ہے, دوسرے والے. دوسرے والے. اس زا پر زبر ہونی چاہیے, دکھائیں گے جناب. زلزالہا, زا پر زبر ہے, ان کا یہ جواب بھی درست ہے. عفان صاحب دیکھیں گے. وَأَخْرَجَتِ. وَأَخْرَجَتِ, جی جیم پر زبر آئے گا. جیم پر زبر آنا چاہیے. جیم پر زبر آ گیا ہے, ان کا یہ جواب بھی درست ہے. برابر برابر ہو گیا. اب آخری سوال ہوگا, دیکھیں گے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. شامیر صاحب آخری کلمہ دیکھیں گے اسکرین پر. اثقالہا. اثقالہا, ہاں پر زبر آئے گا. ہاں پر زبر آنا چاہیے جناب. ہاں پر زبر ہے, ان کا یہ جواب بھی درست ہے. شامیر بھائی تو جیت گئے, ٹھیک ہے, آگے نکل گئے. عفان آخری سوال ہے, اسکرین پہ دیکھیں گے. کلمہ آپ کے لیے شو کیا جا رہا ہے. ما لہا. میم پر زبر آئے گا. میم پر فوراً بتایا جناب. میم پر زبر, میم پر زبر, ان کا یہ جواب بھی درست ہے. آج زبر زبر آ رہے ہیں. اسی کے ساتھ یہ دونوں جیت چکے ہیں, ونر ہو چکے ہیں, اور ہمارا سیگمنٹ بھی کیا ہو چکا ہے؟ مکمل ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. نور والی, نور والی, نور والی کتاب. قرآن میرا نور والی کتاب. قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.